बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि ये नवाज शरीफ की राह में हर रुकावट जो है वो दूर हो गई है और यानी रास्ता क्लियर है पाइंदा हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया मामला। इसके ऊपर जो डेवलपमेंट है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि निगरान वजीर आजम पाकिस्तान जिन्होंने अभी तक तो हल्फ नहीं उठाया जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं, लेकिन नोटिफिकेशन पाइंदा हो गया है कि वो निगरान वजीर आजम होंगे। सदर ने फटाफट दंदान साहब ने साइन सुन करते ऑर्डर है ऐसी भाई रोक के दिखाता, बाहर उन्होंने साइन कर दी है। और निगरान वजीर आजम जो हैं वो उनका जो पहला हुक्म आया ना सर, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन पहला हुक्म मैं आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, इसको लीजिएगा। लेकिन पहले हुक्म से ये पता चलता है कि बाऊजी जड़े ना वो किसी सूरत भी कोई दो नंबरी कोई जालसाजी जो है ना उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है अपने नाम के ऊपर। यानी ये उनके एक रवैये का जो है उनकी तबीयत को जाहिर करता है। यानी कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपका जो है ना बताती किरदार कैसा होगा, आप किस तबीयत के आदमी हैं, आपको क्या पसंद हो सकता है क्या पसंद नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, वो हैंड राइटिंग देख के दस देते हैं बंदा जड़ा ना मुस्तकिल मजाज है, ये बंदा जड़ा ये गैर मुस्तकिल मजाज है, ये बंदा पल में तोला पल में मोशा है। कोई बंदा कहता नहीं भाई नहीं लाड़ी फड़ ली तो फिर छड़दा नहीं गा, कबर दी कंधा दी कर दोस्ती दुश्मन निभाता है। ये लोगों का अपना अपना एक अंदाज होता है दूसरों को चेक करने का। जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार काकड़ साहब, मैं आपसे अर्ज करूँ चूँकि मैं थोड़ा सा उनके साथ किसी तवसत से बैठा उठाऊँ, मेरा साथ उनका जो है एक किसी के रेफरेंस से मेरा एक अच्छा सलाम दुआ वाला मामला बन गया। तो इसलिए मैं उनके बारे में ये बात कह सकता हूँ कि एक तो वो दलील सुनते हैं और दलील समझते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो दो नंबरी को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार तुसी इधर दे गए हो ना, मसलन इमरान खान जो है उसको जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया तिन तिरविया कर आके वज़ीर आज़म किसने बनाया था? फौज ने बनाया था। सीधी गल करिए, एम इस्टैब्लिशमेंट कह गए थे सी गलों फौज ने बनाया था यार, ठीक है। और ये जो था अपना बाबा साकम निसार और जो आसफ सईद खोसा या इस तरह के जितने जज साहबान थे वो सारे के सारे किसके कहने पर ये कर रहे थे? जनरल बाजवा का इंटरव्यू है वो उसको जवेद चौधरी को दिया हुआ। तो सारी कीती कराई जी सी वो तो फौज के सरबराह की होंगी सी या IAS चीफ की होती थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ इमरान का कि वो भैन जिन्होंने उन्हें जमया पालिया पोसिया सी उन्होंने सीधा हो गया। उन्होंने कहा अच्छा खलो तेन दस ने कातों बाहर हो रहे हैं, लिहाजा मामला जो है ना वो बड़ा क्लियर है। तो काकड़ साहब जो हैं वो आज से चंद दिन पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा था कि यार मामला ये नहीं है कि इमरान खान कहाँ से आया, उसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं रही थी जो हरकत इमरान करता फिरता है और ना इसके लिए वो जिम्मेदार है। अब यहां पर थोड़ा सा एक इख्तलाफी पहलू है उनके और मेरे नुक्ता नज़र के अंदर, लेकिन हूँ अगला भाई वज़ीर आज़म है, लिहाजा उनके साथ इख्तलाफी पहलू जड़ा ना वो मैटर नहीं करेगा मेरा, मगर हम अपनी बात करेंगे। ये नहीं है कि मैं अपनी बात छोड़ दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो दो नंबरी को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि यार तुसी यानी दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है दुश्मन, बस बात खत्म। बड़ा इसमें क्या ये तुम क्या करते हो, इफ एंड बट्स क्या होता है, बस सीधा हुक्म है हुक्म है। ये इस तरह का उनका एक सीधा सीधा जो मजाज का आदमी है, वो बहुते वल फ्रेब नहीं पाता, ठीक है। आज हुआ ये कि वो जब ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं इस वक्त, वो अभी तो कर रहे हैं, जब तक आपके पास व्लॉग आएगा उसलिए पता नहीं की हालात होंगे, तो वो उनके नाम से एक जाली अकाउंट बना हुआ और ओरिजिनल अकाउंट से उन्होंने देखा तो उन्होंने ट्वीट किया उसको कोट करके कि ये फेक अकाउंट है तो इसको रिपोर्ट करें प्लीज। तो इससे पहले कभी मतलब काकड़ साहब के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट बना नहीं बना, कभी किसी ने परवाह नहीं की थी, क्योंकि पहले ये सिर्फ एक सेनेटर थे और एक सेनेटर जो होता है वो 100 सेनेटर होते हैं पाकिस्तान के सेनेट में, उन्होंने जो एक क्या सी। अब पाकिस्तान के जो 25 करोड़ इंसान हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है सर, चाहे वो मुंतखब हो या निगरान हो, प्राइम मिनिस्टर को होता पाए, ठीक है। और वो हैं काकड़ साहब इस वक्त। तो उन्होंने जो पहला चीज को पब्लिक की सतह के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो दो नंबरियां होती हैं उसको जो पिन पॉइंट किया ना, वो ये किया कि यार है दो नंबरी रोको।
اچھا اب ظاہر ہے ان کے پاس جتنا کہ اس وقت اختیار ہے انہوں کو روک لیا, قانون پاس ہو چکا ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, سوشل میڈیا نو نتھ پان والا, ٹھیک ہے, تے یہ انہوں نے اپنی پرائرٹی بتا دی ہے کہ میں نتھ کتنے پانی ہے, تو لہذا دھیان نال او یوتھیو میں تمہیں پہ دسنا پلیز اپنے بچوں کو بھی سمجھا لیں اور خود بھی سمجھیں. یہ مت سوچیں کہ آپ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اب ایک دفعہ پھر آپ کو نظر انداز کر دی جائے گا. اب چاچو کی حکومت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. چاچو ظاہر ہے ایک اور طرح کا آدمی, اس کو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, اس نے زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. 30 سال سے تو وہ کہتے ہیں میں تارے زمین پر والا ان کی آنکھ کا تارا ہوں, ٹھیک ہے, بلو وائٹ وہ ہمیشہ رہے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں اس بات کو, اور میں یہ بات ان کی بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے آفر ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کے لیے, صدر سے آگرہ کی تھی بھاجی, وہ تو میاں نواز شریف جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ابا جی نے دیا تھا, یعنی ان کے والد صاحب نے کہا نہیں نواز بنے گا, نواز بڑا ہے, ٹھیک ہے پائن بنا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. مطلب بہت زیادہ ریگارڈ, بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ ایک عجیب سا رشتہ ہے شہباز شریف کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ, تو وہ انہوں نے کیا اور ہوں جا کے پائندہ دا لگا مشکل دے نال. لیکن میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا مزاج ہو رہا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے, انہوں نے کل ووٹ لین جانا, اینا نے کتنے ووٹ لین نہیں جانا, یہ جو ہے نا اپنا کاکڑ صاحب, اور نہ یہ کسی کو جواب دے, کوئی پارلیمنٹ نہیں کی جتنے جا کے انہوں نے کھلوگے دفنا کہ میں کارکردگی تھی, ناٹ ایٹ آل. یہ وزیر اعظم ہیں, اس کے بعد میکسیمم یہ ہوگا کہ سینٹ کے رکن رہ جائیں گے, تو وہ پائن سابق وزیر اعظم پروٹوکول ہی ہے, اگلی ساری زندگی جی سابق وزیر اعظم طور پہ انہوں دی لنگ جائے گی, تو مسئلہ کوئی نہیں گا. لہٰذا انہاں کو کسی قسم دی تسی نا اس کی توقع نہیں رکھنی. یوتھیا برگیڈ کو میں واضح طور پہ یہ بات بتا رہا ہوں, تو تھوڑا سا آپ خیال کریں. باقی یہ ہے کہ اب چاچو کی حکومت نہیں رہی ہے, لیکن چاچو جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے سٹینڈز لیے ہیں اگینسٹ وہ جو ہیں اپنا عدالت کے کچھ ایسے فیصلے یا کچھ ججز سپریم کورٹ کے, ان کے حوالے سے مثلا اب بھی انہوں نے جو آخری انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ ججز ہیں جو پارلیمنٹ کے اوپر جان بوجھ کر چڑھائی کر رہے ہیں. ان کا ظاہر ہے جو ایک سیدھا سیدھا وہ اشارہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں اس قانون کی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو انہوں نے دیا ججز نے بیٹھ کر. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ویسے جو جج صاحب ہیں, یہ تینوں جج صاحبان, ان سے بھی ایک سوال تو ہوتا ہے, یا سوال اٹھ تو سکتا ہے فیصلے کی ٹائمنگ کے حوالے سے. پارلیمنٹ نہیں رہی تو تسی آ گئے نعرے مار دے ہے جی, بازار سوڑے ہم چوڑے, یعنی بازار تنگ ہے تو اسی چوڑے بڑے, ساری چھاتی ہے بڑی چوڑی سی, بڑے بڑے پہلوان ہو گئے. جس لیے پارلیمنٹ ہے سی اس لیے پائن کرنا سی, ٹھیک ہے. میکسیمم کیا ہوتا, خواجہ آصف کھلو کے 4 تمہیں پارلیمنٹ ہی سنا لینا. اب یہ ہوگا خواجہ آصف بھی نہیں بول رہا, اب یہ ہوگا جناب وہ بھی نہیں بول رہے, اپنا احسن اقبال صاحب بھی نہیں بول رہے. احسن اقبال کی تو ویسے ہی وہ تریح لگی تو انہیں عدالت والی, اور خواجہ آصف کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن نے کنٹیسٹ کرنا ہے, تو 16 ستمبر تک چپ کر در وٹ جا نہ عشق دا کھول خلاصہ, اس وقت تک یہ بات نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کریں گے, اور اس وقت پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے, تو چیزیں پھر ذرا ڈفرنٹ ہو جائیں گی. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں نا, ان کے لیے بھی یہ جو فیصلہ آیا, میں نے کل بھی بتایا تھا, اس میں میاں نواز شریف دا ککھ نہیں نکردا, انہوں ستے خیرہ نے میاں نو. میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں صاحب کے راستے میں 2 چیزیں ابھی جو ہیں وہ ٹوٹل رہ گئی ہیں. ایک چیز یہ رہ گئی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا وہ جو سزا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 2 کیسوں میں سزا ہے, وہ اس وقت ضمانت پر ہے, وہ سزا جو ہے اس کے خاتمے کا کیس ہے. میاں صاحب جیسے ہی پاکستان لینڈ کریں گے وہ آگے ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے, اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں بڑا کلیئر کٹ جو ہے میاں صاحب کے لیے جج ارشد ملک کی ویڈیوز ہیں, اور یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی, ان کا وہ ایک ایفیڈیوٹ ہے کہ جنرل فیض آیا تھا, اور جنرل فیض نے آ کر یہ ساری باتیں کی تھی کہ پیو دھی دا کی کرے گا, تو میں کہا جی قانون جو کہندا کرا گا, اگر 2.5 سال دی محنت ضائع کر دیں گے. یہ بات انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, اب میاں نواز شریف جو ہے وہ تو پہلے بھی جیل میں گزر چکا, اور ان کا بیٹا جو ہے اپنا حسین نواز,
انہوں نے تو بلکہ بڑے عرصے کے بعد بات چیت کی ہے. یہ عمران خان دے جڑے لوگ نا رولا پا رہے ہیں, 2 نمبر جعلی تصویریں لا رہے ہیں, جیل میں نماز پڑھ رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں تو جو بات سامنے آئی ہے, میں تو مطلب سچی بات ہے حیران رہ گیا کہ اس بھائی نو ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا, اس کو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی. ان کے وکیل نے کہا ہے عدالت میں کہ جناب وہ ہم قرآن پاک دوسرا دینا چاہتے ہیں, وہ رومن والا, ٹھیک ہے, تاکہ خان صاحب پڑھ سکیں. اینے ریاست مدینہ بنانی سی, ٹھیک ہے. تو لیکن یوتھیوں کو عقل نہیں آئے گی, کیونکہ زومبیز ہے نا, دماغ دے سائز بننے بننے گئے ان کو نہیں سمجھے گی یہ بات. تو یہ خان صاحب کا معاملہ ہے کہ جناب اتنے زہر دیتا جائے گا, اتنے کرسی دیو, اتنے منجی دیو, اتنے پتہ نہیں کیڑی شاید دیو, انہیں کہا سارا کچھ دیتا ہے, پانڈے ہی وکھرے کرتے رہتے پڑھ گئے سی, ٹھیک ہے. اور جناب وہ ہر شے وکھری ہے, پہلے 2 بندے چیک کر دینے پھر انہوں کھانا کھوایا جاتا ہے ہر چیز کا, یعنی انہوں باقاعدہ اتنے جوائی بنا کے رکھیا. حالانکہ بھائن جڑے نے وہ قیدی ہیں, تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اسی طرح بھائن نال سلوک ہونا چاہیے جس طرح پہلے ہوتا رہا. حسین نواز نے کہا کہ ہم تو مجرم بھی نہیں تھے. حسین نواز صاحب نے انٹرویو دیا یا گفتگو کی, انہوں نے کہا جی میں تو مجرم بھی نہیں تھا, اور اٹک جیل میں رہا ہوں 8 مہینے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں رہے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ان کے پاس ان کی بیگم آئی تھی سائرہ حسین. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے بندے کو آج 40 دن ہو گئے ہیں کہ 30 دن ہو گئے ہیں, حسین نواز کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے, نہ نواز شریف کا پتہ تھا کدھر ہے, نہ شہباز شریف کا پتہ تھا کدھر ہے. 1 مہینہ 12 اکتوبر 99 کے بعد سٹنگ پرائم منسٹر کا نہیں پتا تھا کہ کدھر ہے, اس کی فیملی کا نہیں پتا تھا کدھر ہے, ٹھیک ہے. یہ تو اب حسین نواز نے مینوں اٹک جیل سٹیا سی. وہ کہتے وہ شدید سڑن ہوندی سی, شدید گرمی ہوندی سی, گرمیاں گرمی, سردیاں شدید ٹھنڈ, ٹھیک ہے. تو آسمہ جہانگیر کے پاس آئی تھی کہ یہ ذرا ہمارا کیس کر دے, اور آسمہ جہانگیر نے پٹیشن وغیرہ تیار کر لی تھی, لیکن خیر اس سے پہلے وہ پروڈیوس کر دیا تھا انہوں نے. میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی سختیاں لوگوں نے برداشت کی ہوئی ہیں. تو میاں نواز شریف کے لیے جیل اگر اب جانا بھی پڑے گا تو مسئلہ کوئی نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیل وہ نہیں جائیں گے. اس سے پہلے ایسے کچھ نکات نکال لیے گئے ہیں, قانونی نکات, جس کی وجہ سے میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے, بلکہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر جب اپنے ٹھاٹھے مارتے سمندر کے ساتھ خطاب کر کے تو پہنو جاتی عمرے گھر جائیں گے, اور ان کے جو وکلا ہیں وہ ان کے بہاف کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے لیے بیل لے لیں گے, اور پھر وہ کیس جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بائی دا ٹائم ان کی رہائی ہونی ہے. میں نے بتا دیا 2 بڑے پکے ثبوت نے, تو مسئلے کوئی نہیں گا رہا ہونا, وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. قانون کے مطابق چلے گی تو میاں صاحب رہا ہو جائے گی. تو میاں صاحب کی راہ میں نا آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. یہ جتنے آپ کو یوتھیے یہ بتاتے پھرتے ہیں نا کہ جناب عمران خان کی جناب پہلی لگ گئی ہے, وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی, وہ قبول ہو گئی ہے, اور جناب عمران خان واپس آ رہا ہے اور باہر آ رہا ہے تو میاں نہیں آئے گا, سب طوطا کاڑی ہیں. میں آپ کو بالکل اپنے تمام تر تجربے جو میں نے 30-32 سال سے جرنلزم میں نے دیکھا ہے, اور میں اس کی بنا پر آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی بنیاد کے اوپر, اور کچھ ایسے حقائق جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, ان کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر عمران خان ہن نصیب نال ہی باہر آئے گا. اس کو اب جتنی مرضی ضمانتیں لیتے جائیں, ایک میں لیں گے, اگلے میں اندر ہو جائے گی. 110 کیس نے پائن دے ہوتے, ٹھیک ہے. تو سال 6 مہینے تک کتے نہیں گئے. تو یہ پائن دے حمایتی جڑے جج صاحب نے نا, وہ میکسیمم 16 ستمبر تک ہیں, مہینے دی گل جی, اور بس تے اوکھا سوکھا مہینہ کر لو. اور میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں پوری زور و شور سے جاری ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے میاں صاحب پاکستان میں لینڈ کر جائیں گے. یہ شہباز شریف صاحب نے بھی تو کہہ دیا ہے, لیکن میں آپ کو اپنے ذاتی ذرائع سے بھی بات بتا رہا ہوں. تو پھر وہی گل جی کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ چاہے گا. اب تک کے لیے اتنے, ملتے اگلے ویلاگ.